اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا، اور یہ مخلوق چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور نبی اور بادشاہ تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 265 قبل المسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور 60 سال فرمانروا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے گفتگو کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ چرند پرند کیڑے مکوڑے ہر رینگنے اور چلنے اور اڑنے والے جانور کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں یہ تمام تر مخلوقات الگ الگ گروہوں میں منتقل تھیں۔ انسان کا گروہ اور جنات کا گروہ اور تمام تر چرند پرند اور حیوانات کا گروہ الگ الگ گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل سکے یا حد سے تجاوز کر سکے، اور اگر ان میں سے کوئی غیر حاضر ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کو لیے ایک جگہ جا رہے تھے۔ دراصل آپ نے ایک علاقے پر لشکر کشی کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پورے رعب و دبدبے کے ساتھ وہاں پہنچ رہا تھا کہ رستے میں ایک وادی آئی۔ اسے وادی نملہ کہا جاتا تھا، یعنی چیونٹیوں کی وادی۔ یہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جس میں چیونٹیاں رہا کرتی تھیں۔ یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسکلان کے درمیان تھی، اور بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے عظیم لشکر کا اس وادی سے گزر ہوا۔ اس چونٹیوں کی وادی میں ان کی ایک ملکہ چونٹی تھی جو اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتی تھی، اور چونٹیوں کی اس سلطنت کو بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک ملکہ چونٹی کو زمین میں بہت تیز دھمک محسوس ہونے لگی، اور بہت غور سے اس آواز کو سننے لگی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے ہماری وادی کی طرف کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ دوسری چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا، اور جلد ہی اس جانب سے دھول کے بادل دکھائی دینے لگے اور لشکر قریب آنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ بہت قریب آ رہے تھے کہ چونٹیوں کی ملکہ نے ان کو حکم دیا کہ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام تر چونٹیاں اپنی بلوں میں واپس چلی جائیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں نقصان تو پہنچانے نہیں آ رہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے، اور ہم تمام تر اپنی بلوں سے باہر زمین پر رینگ رہے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں روند نہ ڈالے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 یا 5 میل اس وادی سے دور تھے کہ ملکہ چونٹی کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی، اور آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی اپنی رعایا سے محبت دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق موجود ہے، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑی کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات اور خاص کر حشرات الارض کی دنیا کے بارے میں سائنس بہت عرصے تک کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر اس بارے میں نہیں جانتے، خاص کر کے چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے بارے میں جن کا ایک اپنا ہی طرز معاشرت ہے اور الگ ہی نظام زندگی ہے۔
1916 में ई.ओ. विल्सन ने और उनके साथियों ने चींटियों की ज़िंदगी पर बहुत रिसर्च की। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉज़िन में चींटियों के बारे में रिसर्च की गई तो बताया गया, चींटियां दरअसल दूसरे जानवरों से काफ़ी अलग और समझदार होती हैं, क्योंकि ये आपस में बातें करती हैं, लेकिन ये चींटियां आवाज़ से बातें नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं। उसका तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है कि ये अपने मुंह से एक लुआब निकालती हैं, जो सामने वाली चींटी के मुंह में मुंतकिल करती हैं, जिससे सामने वाली चींटी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रही है। जैसा कि आप लोगों ने भी देख रखा होगा कि चींटी चलते चलते कतार में सामने वाली चींटी के मुंह से मुंह टकराती है और फिर आगे निकल जाती है। दरअसल ये वही अमल होता है कि जिससे डेटा मुंतकिल हो रहा होता है। आज साइंस चींटियों की ज़िंदगी और डेटा ट्रांसफ़र पर तफसील से रिसर्च कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला जो मालिक हकीकी है, उसने कुरान मजीद में ये वाज़े कर दिया था कि ये मखलूक भी बोलती है। जब रिसर्च की तो साइंस भी आज इसे मानने पर मजबूर है। नाज़रीन कराम, तारीख गवाह है कि जिसने भी कुरान मजीद में गौर किया, दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हजम बताया, बल्कि ये भी बता दिया कि आसमान पर इंसान परिंदों की तरह कैसे परवाज़ कर सकता है। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में गौर करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं कि जिसे नस्ल इंसानी देखकर दंग रह जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है कि क्या ये कुरान मजीद में गौर नहीं करते, क्या ये अक्ल नहीं रखते। इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं।